اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یعلمون۔ سورۃ انعام کی یہ آیت نمبر 125 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک کافروں کا اور دوسرے نمبر پر مسلمانوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن یرد اللہ، اللہ تعالیٰ جس خوش نصیب کے لیے ارادہ فرما لیتا ہے ان یہدیہ، کہ اس کو ہدایت دی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ جس خوش نصیب کے بارے میں ہدایت دینے کا ارادہ فرما لیتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں شرح صدر سے مراد کیا ہے؟ شرح صدر سے مراد دنیا سے بے رغبتی اور دین کی طرف اور آخرت کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہونا اور موت کو یاد کرنا، یعنی نیکی کے لیے بندے کا سینہ کھل جانا، یہ ہے شرح صدر۔ جو بھی اس کو دین کی، اسلام کی، قرآن کی، ایمان کی، شریعت کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ اس کو فراخ دلی کے ساتھ، یعنی وسعت قلبی کے ساتھ، جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کھلے دل کے ساتھ وہ قبول کر لیتا ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر ہے وَمَن يُرِدْ، اور جس بد نصیب کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتا ہے اَن يُضِلَّهُ، کہ اس کو گمراہ کیا جائے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کا صرف سینہ تنگ ہی نہیں کرتا بلکہ خدا اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے۔ یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، یعنی اللہ اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام ہجرت کے دوران جب یہودیوں کا بہت بڑا عالم جس کا نام تھا عبداللہ بن سلام، اللہ پاک نے اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، یعنی اس نے دل کے اندر ارادہ کر لیا تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو خدا نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اور جس نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ نہیں کیا، اپنی ضد کے اوپر اڑا رہا، جیسے ابو جال، ابو لہب اور دوسرے کفار مکہ اور مشرکین مکہ، تو اللہ پاک نے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں دی بلکہ ان کا سینہ جو تھا وہ تنگ کر دیا۔ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، بہت ہی اللہ تعالیٰ ان کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ زبردستی آسمان کی طرف چڑھتا ہے، یعنی کسی کو بات سمجھائی جائے تو وہ کسی کے قابو میں نہ آئے تو کہا جاتا ہے کہ تو آسمان کو ہی چڑھا جا رہا ہے، تو بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کذالک، اسی طرح، یجعل اللہ الرجس علی الذین، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر پلیدی یعنی عذاب جو ہے وہ مسلط کر دیتا ہے۔ کن لوگوں کے اوپر؟ لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، اللہ رسول پر، دین اسلام پر، قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ مسلط کر دیتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام،
یہ آپ کے رب کا راستہ ہے جو بہت ہی سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم، یعنی اسلام اے میرے محبوب آپ کے رب کا راستہ ہے اور یہ بہت ہی سیدھا راستہ ہے، اور اسی راستے کے اوپر اگر کوئی چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مل جاتا ہے۔ قد فصلنا الآیات، بے شک ہم نے اپنی آیتیں بیان فرمائی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے دلائل بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ کس کے لیے؟ لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے، جس کے مقدر میں نصیحت لکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ دلائل جو ہے وہ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، اور یہ تمہارے رب کے نزدیک سلامتی والا گھر ہے، یعنی جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں، اسلام کے راستے پر چلتے ہیں، اپنا سینہ کھول دیتے ہیں، فراخ دلی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے احکامات کو اور خدا تعالیٰ کے فرمودات کو قبول کرتے ہیں، لہم ان کے لیے دار السلامی، سلامتی والا گھر ہے۔ سلامتی والے گھر سے مراد جنت کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یعنی قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے سلامتی والے گھر میں یعنی جنت میں جائیں گے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ان کا دوست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے۔ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان نیک عملوں کے سبب جو دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ ان آیات بینات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا انجام بیان فرمایا ہے اور مسلمانوں کا انجام بیان فرمایا ہے کہ کافر اور مسلمان دو قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے روز ازل کے اندر پیدا کر دیے تھے، ایک سعید، ایک شکی ڈنڈے والے کاف کے ساتھ نہیں بلکہ شکی نقطے والے کاف کے ساتھ ہے۔ اگر ڈنڈے والے کاف کے ساتھ شکی ہو تو جس طرح کہ عام طور پر مشہور ہے کہ یہ بندہ بڑا شک کرنے والا ہے، لیکن یہ نقطے والا کاف ہے، شکی، اس کا معنی ہے بدبخت، اور اس سے مراد ہے کافر۔ اور اس کے مد مقابل خدا تعالیٰ نے لوگ پیدا فرمائے ہیں سعید۔ سعید کا مطلب ہے نیک، یعنی سعادت مند، اور شکی لوگوں سے مراد کافر ہیں اور سعید لوگوں سے مراد مسلمان ہیں۔ تو یہ دو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے شروع سے ہی پیدا کیے ہیں۔ اسلام اور کفر یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، تو جو کفر اختیار کرتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے اور جو اسلام اختیار کرتا ہے وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ تو آخرت کے اندر دونوں کا انجام یہ ہے کہ کافر جہنم میں جائیں گے اور جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اور مسلمان جنت میں جائیں گے اور جنت کے اندر وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔